معزز سامعین و عالدین، آج جماعت کے حوالے سے ایک اہم مسئلے پہ بات کرتے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور کچھ لوگوں کو جو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، یقیناً وہ اس کو سن کر سیدھے راستے پہ ہی رہیں گے، اللہ انہیں اس پہ استقامت عطا فرمائے گا۔ اب ایک مسئلہ جو کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، مختلف لوگوں سے سننے کو ملتا ہے، اور لوگ اپنے تائیں 2-3 کلپ ریکارڈ کروا کر یا 10 کلپ ریکارڈ کروا کر عوام میں اپنی شہرت ثابت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں تو بہت بڑا عالم ہو گیا ہوں، لہذا میرا مسئلہ مضبوط ہے، اسی پہ ہی عمل کریں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب آپ نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو آپ تب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، قرات کریں گے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، یعنی الحمدللہ رب العالمین سورہ نہیں پڑھتے، تو گویا کہ آپ نے نماز کا فرض ادا نہیں کیا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس میں حکم یہ ہے کہ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مقتدی نے نہیں کرنا ہوتی، وہ امام نہیں کرنا ہوتی، اور ان میں سے ایک چیز قرات ہے کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہے، آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو امام کے پیچھے قرات بالکل نہیں کرنی، نہ ہی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، نہ ہی اس کے علاوہ دوسری سورت جو ملائی جاتی ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، بلکہ خاموشی کے ساتھ آپ سنیں گے، چاہے امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہے، فجر، مغرب اور عشاء کی نماز ہے، یا وہ آہستہ سری نماز ہے، ظہر اور عصر کی نماز ہے، تب بھی آپ کچھ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کی طرف لو لگا کے خشوع و خضوع کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ آپ کھڑے رہیں گے۔ آئیے ہم اس پہ دلائل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید ہے، اور یقیناً یہ ایسی پیاری کتاب ہے، ھدی للمتقین وانزلنا الیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت اس میں موجود ہے، متقین کے لیے یقیناً یہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف کے اندر، سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 ہے، پارہ نمبر 9 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا تو تم سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو۔ صرف سننے کا حکم نہیں ہے، بلکہ سننے کے ساتھ ساتھ خاموش رہنے کا بھی حکم ہے۔ کوئی یہ کہے کہ جی میں سن بھی رہا ہوں، پڑھ بھی رہا ہوں، نہ، اللہ فرماتا ہے سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں قرآن مجید آسان زبان میں آسان طریقے سے مسائل سمجھاتا ہے، ہم قرآن مجید کو ہی لے لیں تو کتنے مسائل حل ہو جائیں۔ تو قرآن یہی کہتا ہے کہ سنو اور خاموش رہو، باقی احادیث مبارکہ میں تو وضاحت کے ساتھ موجود ہے، مفسرین نے اس پہ باقاعدہ تفصیل سے بات کی ہے۔ اسی آیت کے تحت تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، تفسیر خازن اٹھا کے دیکھ لیجئے، تو ان تمام میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور اسی آیت کے تحت یہ موجود ہے کہ انہ سمع ناسا یقرؤون مع الامام فلما انصرف، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ امام کے پیچھے قرات کر رہے تھے، تو آپ نے جب نماز مکمل کی فرمایا کیا ہے تمہیں، کہ کیا تم نے یہ آیت نہیں سمجھی، اس آیت کو نہیں پڑھا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور تفسیر مدارک میں تو یوں ہے وَجَمْهُورُ الصَّحَابَةِ عَلَىٰ أَنَّهُ فِي السَّمَاءِ الْمُعْتَمَّ، کہ جمہور صحابہ کا اس پر اتفاق ہے کہ جو مقتدی ہے وہ قرات نہیں کرے گا، بلکہ قرات کو توجہ کے ساتھ سماعت کرے گا۔ اور سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں دعا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اللہم علمہ الکتاب، ان کی تفسیر ابن عباس کے اندر یہ موجود ہے، اسی آیت کے تحت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِلَىٰ قِرَأَتِهِ وَأَنصِتُوا إِلَىٰ قِرَأَتِهِ وَأَنصِتُوا لِقِرَأَتِهِ، کہ جب تم فرضی نماز میں قرآن مجید سنو، قرآن مجید پڑھا جائے تو تم قرات کے لیے اس قرات کو سنو بھی صحیح، اور اس قرات کے لیے خاموش بھی ہو جاؤ۔ صرف یہ ایک ہی تفسیر نہیں ہے، آپ حدیث مبارکہ دیکھیے، وضاحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے۔ حضرت عطا بن یسار
یہ مصنف عبد الرزاق دوسری جلد صفحہ نمبر 137 پہ، اور مسلم شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 215 پہ، اور مصنف ابن ابی شیبہ پہلی جلد صفحہ نمبر 376 پہ حدیث پاک ہے۔ انہو سال زید بن ثابت عن القراءۃ مع الامام، کہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام کے پیچھے قرات کے متعلق سوال کیا، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا قراءۃ مع الامام فی شیء، امام کے ساتھ کسی چیز میں بھی قرات نہیں ہے، چاہے وہ سورہ فاتحہ پڑھے یا کوئی اور سورت ملائے، جب امام قرات کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ بالکل بھی قرات نہیں کریں گے۔ آگے چلتے ہیں، مسلم شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 174 پہ، اور ابو داؤد شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 105 پہ، نسائی شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 142 پہ یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، فرمایا امام بنایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، لہذا وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، لیکن وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تو تم پھر خاموش رہو، اس کو سنو۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں یہ تحوی شریف میں صفحہ نمبر 106 پہ ہے، موطا امام محمد میں صفحہ نمبر 98 پہ 98 پہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، فرمایا جس کا امام ہو تو پس امام کی قرات ہی مقتدی کے لیے قرات ہے، مقتدی کو الگ قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے چیزیں سنی اور حضور کے پیچھے یقیناً نمازیں بھی پڑھی، تو جب ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ بھی اسی پہ عمل پیرا تھے۔ اٹھائیے آپ مصنف عبد الرزاق دوسری جلد صفحہ نمبر 139 پہ ہے، اخبرنی موسیٰ بن عقبہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و عثمان کانوا ینہون عن القراءۃ خلف الامام، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع فرمایا کرتے تھے امام کے پیچھے قرات کرنے سے، بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یوں ہے، مصنف عبد الرزاق دوسری جلد صفحہ نمبر 138 پہ حدیث پاک ہے، تو وہ ان کے بارے میں تو یہ کہ وہ فرماتے تھے وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي فِيهِ حَجْرٌ یا فِي فَيْهِ حَجْرٌ، کہ فرمایا کہ جو بندہ امام کے پیچھے قرات کرتا ہے میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ اس کے منہ میں پتھر ڈال دوں تاکہ وہ بول ہی نہ سکے۔ اور امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ادرکت 70 بدریا کلہم یمنعون المقتدی من القراءۃ خلف الامام، تفسیر رول بیانی معنی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 152 پہ یہ بات موجود ہے۔ امام شعبی فرماتے ہیں میں نے 70 بدری صحابہ کو پایا، وہ سارے کے سارے امام کے پیچھے قرات کرنے سے مقتدی کو منع فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ موطا امام محمد صفحہ نمبر 100 پہ یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں قال ان عبداللہ ابن مسعود کان لا یقرأ خلف الامام فیما یجہر فیہ وفیما یخافت فیہ، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے بالکل بھی قرات نہیں کرتے تھے، چاہے وہ جہری نماز ہوتی امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہوتا، یا وفیما یخافت فیہ یا امام آہستہ آواز میں قرات کر رہا ہوتا۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ پہلی جلد صفحہ نمبر 69 پہ یہ موجود ہے، حضرت ولید بن قیس سے روایت ہے، فرماتے ہیں سألت سوید بن غفلہ اقرأ خلف الامام فی الظہر والعصر، کہتے ہیں میں نے سوید بن غفلہ سے خود سوال کیا کیا میں امام کے پیچھے ظہر اور عصر میں قرات کروں، تو قال لا، انہوں نے فرمایا نہیں، امام کے پیچھے بالکل بھی قرات نہیں کرنی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں سألت عن القراء خلف الامام، کہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا امام کے پیچھے قرات کرنے کے حوالے سے، تو فرمایا لیس خلف الامام قراءۃ، امام کے پیچھے بالکل بھی قرات نہیں ہے، یعنی جب امام نماز پڑھا رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے بالکل بھی قرات نہیں کریں گے۔ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
وددت ان الذی یقرأ خلف الامام فی فیہ جمرہ، حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں تو یہ پسند کرتا ہوں جو امام کے پیچھے قرات کرے اور رکے نہیں، اس کے منہ کے اندر انگارہ ڈال دیا جائے۔ یہ موطا امام محمد صفحہ نمبر 106 پہ ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ نمبر 376 پہ ہے۔ اب اتنی احادیث موجود ہیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تو اور اس سے پہلے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور سب سے بڑی بات قرآن مجید کی آیت مبارکہ، یہ ساری چیزیں اسی بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے بالکل بھی قرات نہیں کرنی۔ اور یہ رٹا لگانا کہ لا صلاۃ، اس کی کوئی نماز نہیں ہے، کہ جو بندہ فاتحہ نہیں پڑھے گا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ بتائیے آپ حدیث کو زیادہ سمجھتے ہو، آج 1450 سال بعد آپ کو زیادہ سمجھ آئی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو زیادہ سمجھ آئی تھی؟ اور پھر بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ دیکھیے، اگر آپ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے، تو جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور امام جماعت کرا رہا ہے، آپ آئے، امام رکوع میں ہے اور آپ رکوع میں چلے گئے، تو بتائیے آپ کی رکعت ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ اور اگر آپ کہتے نہیں ہوگی تو حدیث کے خلاف ہے، ادھر سے آپ حدیث کا رٹا لگاتے ہیں۔ حدیث مبارک مشکات شریف کے اندر موجود ہے، جہاں مقتدی اور مسبوق کیا کرے، وہاں اس باب میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ آپ حدیث کے خلاف تو نہیں چل سکتے، آپ رکوع میں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی نہیں ہے، تو جب فرض ہی نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہونی چاہیے، تو پھر آپ کی رکعت کیسے ہو گئی؟ آپ کوئی بات یہ کہے، کوئی بندہ یہ کہے جی قیام بھی تو فرض ہے، وہ بھی تو ہو گیا۔ بھائی قیام فرض ہے تو اس نے قیام کیا ہے، پہلے کھڑے ہو کے اس نے اللہ اکبر کہا، قیام فرض ادا ہو گیا، اور چونکہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے اس پہ لازم ہی نہیں ہے، اس نے رکوع کو پا لیا تو اس کی رکعت ہو گئی۔ اور ایک بندے سے یہ بھی سننے کو ملا، نام نہاد اپنے آپ کو پتہ نہیں کیسے کیا دعویٰ کرنے والا انجینئر مرزا علی، اب یہ کہنے لگا کہ جنامن بجائے اس کے کہ اپنی بات کو جو غلط کر رہا ہے اس سے رجوع کر لے، کہہ رہا جی حدیث پاک کمزور ہے، حدیث خود بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے حدیث پاک کمزور ہے۔ اور بھائی اگر حدیث پاک کمزور ہے، آپ کے نزدیک یہ کمزور حدیث مبارک ہے، صاحب مشکات کو اس کی سمجھ نہیں آئی تھی، آپ بہت بڑے محدث آ گئے ہیں، تو تم اس کے برخلاف کوئی حدیث لے آؤ، کہہ رہا حدیث پاک کمزور ہے، ہم تو نہیں مانیں گے، رکعت ہوگی نہیں۔ تو بھائی اس کے خلاف کوئی ایک حدیث دکھا سکتے ہو سوائے اس کے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ کوئی ایک حدیث لا سکتے ہو کہ حدیث پاک میں یہ ہو کہ جس نے رکوع کو پایا چونکہ اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی رکعت ہی نہیں ہوگی؟ جب کوئی حدیث پاک ہی آپ کے پاس نہیں ہے اور یہ حدیث پاک موجود ہے تو پھر آپ انکار کیسے کرتے ہو؟ اور پھر ایک اور نام نہاد، وہ توصیف الرحمن، دین کا اسے ذرہ بھی پتہ نہیں، جو بات آئے اس کے منہ پہ کہتا چلا جائے، اور اس کی باتیں بھی سنیے کیسی جہالت والی باتیں کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ جب تم کہتے ہو، ہمیں مخاطب کرتے ہوئے، کہ جب تم کہتے ہو کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتے، جب امام قرات کر رہا ہے تو تم خاموشی کے ساتھ سنو، کہتے ہیں پھر تم جب آتے ہو جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو پھر تم نیت کیوں کرتے ہو؟ نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز اور پیچھے امام کے منہ میں رکھانا کا، اللہ تعالیٰ کے زور کا پیچھے امام کے، اللہ اکبر کرتے ہیں۔ جب یہ نیت کے الفاظ کہے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت امام قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھا جائے تو فاتحہ نہ پڑھیں، آپ یہ 1.5 گز کی نیت نہ کریں۔ 2 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ دے، 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے، تو اس وقت تمہیں چپ کرنا یاد نہیں آتا؟ تو بھائی ہم میں سے یہ کس نے کہا ہے؟ کس عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب جماعت ہو رہی ہے امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہے اور آپ آ کے یہ کہو اس سے پہلے یہ الفاظ نیت والے دہراؤ؟ کسی نے نہیں لکھا۔ اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہے نماز میں شامل آپ آئیں اور نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ امام کے پیچھے کی نیت کرتے ہوئے آپ اقتدا کریں،
کسی ایک نے بھی نہیں لکھا, کسی ایک ہماری کتاب ہمارے کسی بزرگ نے لکھا ہو, کچھ بھی نہیں. تو آپ ایسے بہتان بازی کر رہے ہیں. آپ جب آئے مسجد میں صف میں کھڑے ہوئے, اللہ اکبر کہا یا نہیں؟ جی کہا. اور جب آیت کیا بتا رہی ہے, جب قرآن پڑھا جائے تو کچھ, تو اللہ اکبر کہہ کہ کیوں آپ نے اپنی زبان کو کیوں حرکت دی, کیوں بولے؟ پھر ثنا پڑھی, وہ کیوں پڑھی؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ جی جب تم کہتے ہو کہ امام قرات کر رہا ہے تو تم خاموش رہو, تو پھر تم ثنا کیوں پڑھتے ہو؟ سبحانک اللہم بحمدک. تو بھائی یہ کس نے لکھا ہے؟ کس کتاب کے اندر موجود ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہے بلند آواز سے اور آپ اس کے پیچھے سبحانک اللہم اس کی قرات کرتے ہوئے آپ اس کی قرات کے لیے خاموش نہ ہو, سنو نہیں, بلکہ خود سبحانک اللہم پڑھو؟ ہماری کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ تو کہیں نہیں. تو اگر لکھا ہوا نہیں تو تم جھوٹ بول رہے ہو, بہتان بازی کر رہے ہو. تو اگر تم سمجھو کہ میں یہ سمجھتا ہوں تمہارا تو یہ مسئلہ کی نہیں ہے, تو جب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ معاملات کیا ہیں تو پھر بات کیسے کرتے ہو؟ بغیر تحقیق ایسے باتیں کیسے کرتے ہو؟ قرآن مجید کی آیت آپ کو پتہ نہیں ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. یہ قرآن شریف نہیں پڑھتے, جب پڑھتے ہیں تو پھر اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ پھر اللہ اکبر نہ کہو, خاموشی کے ساتھ آ کھڑے ہو جاؤ. بھئی اللہ اکبر کہنا تو فرض ہے, تکبیر تحریمہ تو فرض ہے, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اللہ اکبر کہنا تو فرض ہے, اس کے بغیر تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی. اور پھر دیکھیے ہمیشہ ایک اصول ہوتا ہے, جب کسی دربار میں بڑے کے درمیان میں چند لوگ جاتے ہیں اپنی معروضات پیش کرنے کے لیے, تو سلام آداب سارے بجا لاتے ہیں, جو مدعا اور مقصود ہوتا ہے وہ ایک ہی ادا کرتا ہے جو ان کا نمائندہ ہوتا ہے. ابھی آپ نے امام کو نمائندہ بنایا ہے, جو اللہ کی تعریف ہے سبحانک اللہم و بحمدک, اور ایسے ہی تسبیحات ہیں سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ, یا التحیات کی صورت میں آداب ہیں, یہ سارے بجا لائیں گے. لیکن جو اللہ سے دعا کرنے کی بات ہے اہدنا الصراط المستقیم, یہ اکیلا امام ہی کرے گا. سب لوگ بولنا نہیں شروع کر دیتے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ تو سب سے بڑی ذات ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو نمائندہ ایک ہی بولے گا, باقی سب لوگ خاموشی کے ساتھ سنیں گے. لہٰذا مسئلہ یہی ہے, ادھر ادھر کے چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب امام نماز پڑھا رہا ہے, بھلے وہ آہستہ آواز میں قرات کر رہا ہے, ظہر عصر کی نماز پڑھا رہا ہے, یا وہ بلند آواز سے قرات کر رہا ہے, آپ نے امام کے پیچھے بالکل بھی قرات نہیں کرنی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.